اور یہ ایک اور لینڈ مارک ہے جس کا آغاز ہو گیا ہے، ایک نیا کام ہے، اور آہستہ آہستہ ہم چونکہ ٹون سیٹ کر کے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ جو افسروں کے بڑے گھر ہیں یہ بھی چھوٹے چھوٹے گھروں میں کنورٹ کر دیے جائیں گے۔ 20-20 کنال کا گھر، 40-40 کنال کا گھر، 25-25 کنال کا گھر۔ ریلوے چلتی نہیں ہے اور 25 کنال کے گھر میں رہ رہے ہیں، تو یہ بھی کوئی جواز نہیں ہے اس کا۔ تو اب ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے گھروں میں کنورٹ کریں گے، اور چونکہ ریسورسز ابھی کم ہیں تو ہم نے لیکن شروع درجہ سوم اور درجہ چہارم سے پہلے کیا ہے، تاکہ پہلے ان کی لائف کوالٹی امپروو ہو۔ افسران صبر کر لیں گے، اور صبر کیا بھی انہوں نے۔ بعض ایسے بھی گھر ہیں جو ہے تو 20 کنال کا گھر لیکن رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم نے یہ مینجمنٹ کے مشورے سے پہلا ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے جو درجہ سوم اور درجہ چہارم کے ملازم ہیں ان کو سہولت مہیا کریں۔ تو یہ ایک اچھی ابتدا ہے۔ میرے لیے آج کا دن بڑا اہم ہے، کیونکہ حکومت کا بنیادی کام لوگوں کو سرو کرنا ہے، اور جس سیاست میں جس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ خدمت کی نہیں ہے، وہ سیاست جو ہے اس کو کوڑا دان میں ڈال دینا چاہیے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں ایک چیلنج کا سامنا تھا آج سے 3.5 سال پہلے ریلویز کی شکل میں۔ ریلوے کباڑ خانے میں کنورٹ ہو چکا تھا، ابھی آہستہ آہستہ اپنے ویلز پہ واپس آ رہا ہے۔ ہم بہت زیادہ سپیڈ سے بھی نہیں چل رہے کیونکہ اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کانسٹنٹلی چل رہے ہیں، رکے کہیں بھی نہیں ہیں ہم۔ ابھی میں یہاں آ رہا تھا تو میں نے اس ریتی لائن کے ایریے میں ایک گھر دیکھا ہے جس پہ پولیس کے ایک ڈی ایس پی نے قبضہ کیا ہوا ہے برسوں سے، اور ایک سول کورٹ بھی اس کے حق میں فیصلہ دے چکی ہے، اور سندھ پولیس بھی غیر قانونی طور پہ ریلوے کی جگہ کو اپنے ڈی ایس پی کے نام الاٹ کر چکی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ریلوے نے بھی اس کو صحیح طرح پرسیو نہیں کیا۔ میں نے میمن صاحب سے بات کی ہے کہ وہ اس کو پرسیو کرے، اور یعنی اب دیکھیں بھی جاتے ہوئے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا ذرا کیمرے اس طرف گھمائیں اور ان کو شیشہ دکھائیں جنہوں نے یہ بے شرمی کی ہے کہ بالکل ریلوے لائن کے ساتھ ریلوے جگہ جو ہے وہ ایک ڈی ایس پی کو الاٹ کر دی ہے۔ تو یہ اگر اس طریقے سے سرکاری جگہ پہ قبضوں کی لوٹ مار ہوگی، وہ ہوگی شاید 7-8 مرلے جگہ، میں نے دور سے دیکھا ہے، کتنی جگہ اتنی ہوگی 5-7-8 مرلے، لیکن مرلوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں جی، مسئلہ اسٹیٹ کی رٹ کا ہے، مسئلہ مرلوں کا نہیں ہے، مسئلہ رٹ آف دی اسٹیٹ کا ہے اور ڈپارٹمنٹ کی رٹ کا ہے۔ تو ہمیں کسی کو یہ اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ سرکار کی جگہ جو ہے اس کے اوپر قبضے کرے اور پھر اس کو قانونی جامہ پہنا دے۔ تو میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ اچھا وکیل کریں اور یہ بیٹل لڑیں اور اس قبضہ گروپ سے یہ خالی کروائیں، اور اس میں میں آئی جی سندھ سے بھی بات کروں گا انشاءاللہ آج، اور چیف سیکرٹری صاحب سے بھی کروں گا کہ ابتدائی اطلاع یہ ہے کہ شاید وہ ریلوے کے نام سے کاٹ کے خود ہی دوسرے نام پہ ڈال دیا گیا، یہ انلیگل ہے، ٹوٹل نظر آ رہا ہے۔ آپ جا کے یہ ابھی جائیں گے، میں ریکویسٹ کروں گا اپنے کیمرہ سے کیچ کریں، آپ کا کیمرہ سائز دکھا دے گا، یہ ٹریک گزر ہے، ساتھ ایک گھر بنا ہوا ہے اکلوتا، باقی ایریا ہم نے صاف کر دیا ہے۔ اس ایریے کو یہ صاف نہیں کر سکے، یہاں بھی تجاوزات تھیں جو صاف کی ہیں، جہاں بھی ایک ہمارے 48 فلیٹس بن رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا تجاوزات اور قبضہ گروپوں کے خلاف اپنا آپریشن بھی جاری رکھیں گے اور ریفارمز بھی جاری رہیں گی انشاءاللہ تعالی، اور ہم کوشش کریں گے کہ 2018 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون اپنا نامہ اعمال لے کے باقی جماعتوں کی طرح لوگوں کی عدالت میں آئیں تو ریلوے جو ہے یہ ایک وائٹ فیدر ان دی کیپ آف پی ایم ایل این ہو، اور ہم جب لوگوں کے آگے پیش کریں تو لوگ اس کا اعتراف کریں کہ ہاں اس میں بہتری ہوئی ضرور ہے اور ایک سنجیدہ کوشش کی گئی۔ میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں کہ چیزیں بدلی جا سکتی ہیں، لیکن اگر ہم مان لیں کہ شکست ہو گئی ہے اور ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تو پھر تو کچھ نہیں ہونے والا، لیکن اگر ہم طے کر لیں تو قطرہ قطرہ بھی دریا بن جاتا ہے۔ ہم نے ریلوے میں یہی کیا، اور کون سا جادو کیا ہے، ہم سب نے ایک ارادہ باندھا ہے، ایک مزاج اور ایک سوچ کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ایک پیج پہ ایک فریکوینسی کے ساتھ کام کرتے ہیں، جیسے ایک روبوٹ کام کرتا ہے، اوپر سے نیچے تک سب ایک سوچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ خرابی ابھی بہت موجود بھی ہے، بہت سی خرابی رفع بھی کی گئی ہے، لیکن ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، لوگوں میں احساس ذمہ داری پوری طرح آیا تو نہیں ہے، آ رہا ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے توسط سے ایک بار پھر پاکستانی قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو ذمہ داری 2013 میں ووٹ کی طاقت سے اللہ کے فضل کے بعد ہمیں سونپی گئی تھی، ہم نے پوری ذمہ داری سے
پوری دیانتداری اور امانتداری سے اس کو پرفارم کرنے کی کوشش کی ہے اور کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. آپ نے قبضے کی بات کی تو یہ آپ نے سامنے بھی دیکھا ہوگا پوری آبادی ہے ٹریک کے ساتھ, اور اسی طرح ٹریک کے دونوں جانب بہت ساری زمینیں جو قبضہ کی, اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی رکھا؟ دیکھیں, دو قبضے کئی طرح کے ہیں. ایک قبضہ ہے جو ہو گیا اور اس کے بعد قبضے کے بعد انہوں نے اس کو اس طرح کا قبضہ کیا کہ 1 روپے کی جگہ 54 جمع کرائی 30 سال 35 سال 40 سال پہلے, اور 99 ایئر پہ لیز لے کے وہ ڈاکومنٹیشن کر لی. اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ اور ہے, اور وہ بہت مشکل ہے کیونکہ وہ لیگلائز ہو چکا ہے اور وہ کورٹ آف لا میں بہت سارے کیسز ہیں. ایک قبضہ وہ ہے کہ لوگوں نے کچی آبادیاں بنا لی. اب آپ مجھے بتائیں لوگوں کو اس ملک میں کتنی بار مہاجر کرنا ہے ہم نے, یہ بھی ایک ایشو ہے. اس پہ جو کچی آبادی ہیں ان کو ہم ٹچ نہیں کرتے, اور جو موٹے مرغے ہیں ان کو ہم چھوڑتے نہیں. ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں. اور اس پہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جب کہیں کوئی اپ گریڈیشن ہوگی, مثال کے طور پہ ML1 کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے کراچی سے پشاور تک, تو لائن کے دونوں طرف ریلوے کی جگہ پہ قبضے ہیں. اور یہ ہندوستان میں 2012 میں گیا تھا, اس سے برے حالات تھے وہاں پہ, کیونکہ ہم ترقی پذیر ممالک ہیں, لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے. انہیں جہاں جگہ ملی 2-1.5 مرلہ انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنا گھر بنا لیا, لیکن یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان کو جب جگہ خالی کرانی ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو ان کو فائنینشلی کمپنسیٹ کرنا چاہیے, تاکہ وہ متبادل کہیں جا کے عزت کے ساتھ اپنے بال بچوں سمیت اپنا 4 دیواری بنا لیں, بجائے اس کے کہ دھکا شاہی کریں اور آپ لوگوں کو نکالیں. وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو موٹے مرغے ہیں ان کو ڈنڈے مار کے نکال دینا چاہیے, ان کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دونوں کام ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے. لاہور کینٹ ریلوے اسٹیشن, کراچی کینٹ. نہیں, 2 سوالات الگ الگ ہیں. دیکھیے, یہاں پہ کراچی کینٹ اسٹیشن پہ تقریباً 25 کنال کے قریب قیمتی جگہ تھی, وہ بہت ویلیویبل تھی, جس پہ کئی برس پہلے FWO کے لوگ جو تھے وہ وہاں پہ ان کے پوزیشن میں تھی. تو DG FWO نے بہت مہربانی کی, اور ہم نے ان کو جب یہ نشاندہی کی تو انہوں نے فوری طور پہ اس کو حکم دیا ویکیٹ کرنے کا, اور وہ ریلوے کو واپس مل چکی ہے. اسی طرح جو سندھ بورڈ آف ریونیو کا معاملہ ہے, میں یہ مانتا ہوں کہ کوآپریشن کا لیول بہت بدقسمتی سے لو ہے یہاں پہ ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز, لیکن پھر بھی ہمارا کام ہم گزارا ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. اور وہ اصل میں جو ملاقاتیں ہوئی تھیں وہ تھیں ریلوے کی زمینوں کو ہم لے کے جا رہے ہیں, کمپیوٹرائز کر رہے ہیں پورے ملک میں. تو وہ پروجیکٹ سندھ میں بھی چل رہا ہے. سندھ میں وہ سب سے سلو ہے کیونکہ یہاں پہ کوآپریشن کا لیول کافی کم ہے, لیکن زیرو نہیں ہے کوآپریشن, کیونکہ حکومتیں جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی صورت بن جاتی ہے ان کے مل کے کام کرنے کی. تو اصل بات یہ ہے جب آپ کام شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ ختم ضرور ہوتا ہے. بعض اوقات ڈیلے ہو جاتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کام ختم نہیں ہوگا. سندھ میں بھی کام چل رہا ہے, بھلے ذرا سلو چل رہا ہے, تو انشاءاللہ یہ بھی وقت گزر جائے گا, دوسرا وقت آ جائے گا, کام تیز ہو جائے گا. گزارش یہ ہے کہ اب آپ ریلوے سے لے گئے دوسری طرف بات کو, تو خبر یہ بنے گی ریلوے رہ جائے گی بیچاری پیچھے. تو میں تو ریلوے کے کسٹوڈین کے طور پہ یہاں بیٹھا ہوں, کیا کریں. کل کراچی پریس کلب میں سیاسی بیان دے دیا تھا, اب آپ مجھے ریلوے میں کام کرنے دیں. نہیں, میں بات کر دیتا ہوں تھوڑی سی. دیکھیں جی, یہ جو MQM نے فاروق ستار صاحب کی قیادت میں الطاف حسین صاحب کے جو ان کی تقاریر تھیں, رادر ہیٹ سپیچز تھیں اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان, اس سے انہوں نے اپنا لا تعلقی کا اعلان کیا. میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا. اور میرا ذاتی بھی رابطہ تمام سیاسی جماعتوں سے رہتا ہے, MQM کے لوگوں سے بھی ہم ملتے ہیں,
باقی پارٹی سے بھی ملتے ہیں. میری ذاتی رائے ہے کہ فاروق ستار صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے کافی ہمت کی ہے, اور میرے علم میں یہ بات بھی ہے کہ کافی عرصے سے ایم کیو ایم کے جو سینئر لوگ ہیں وہ اس سچویشن اور اس رویے سے تنگ تھے, اور وہ اپنی ریزرویشنز بھی لندن وہ دیتے رہتے تھے, لیکن لندن میں کان پہ جوں نہیں رینگتی تھی. تو یہ دن آنا ہی تھا, اور ایم کیو ایم کو شاید پولیٹیکلی کوئی اور ہٹ نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ جتنا لیگ ورک ان کا تھا اتنا لیگ ورک کسی اور نے کیا ہی نہیں. لیکن یہ الطاف حسین صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پولیٹیکلی ڈس انگیج کر لیا پاکستانی سیاست سے, اور کام آسان کر دیا ہے ان لوگوں کا جو یہاں پہ سموتھ سیلنگ چاہتے تھے کراچی میں. وہ 2 دن ٹھہر جائیں پھر پیشرفت بتائیں گے. یہ پیشرفت کل والی ہے تو وہ بار بار کیا رپیٹ کریں. پولیس کے محافظ ہیں ہمارے ریلوے کے, ان کے بھی کوارٹروں کا انتظام کریں تاکہ ان کا بھی کوئی مسئلہ ہو. پہلے میں نے ریپیئرنگ کا پہلے انہیں دیا تنخواہ تو کچھ کر لیا, پہلے وہ وعدہ پورا کر لیے. وہ جانے سے پہلے ان کی تنخواہوں کا انشاءاللہ کر کے جائیں گے بندوبست. ان کی تنخواہیں سب سے کم ہے, یہ لوئسٹ پیڈ پولیس ہے. ہماری تو دعا ہے کہ آپ آئندہ بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ. وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. خواجہ صاحب کراچی سرکولر ریلوے پہ کچھ کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں جی. اچھا, ایک ہی سوال ہے آپ دونوں کا. دیکھیں, کے سی آر کراچی سرکولر ریلوے کراچی کی ضرورت ہے. اصولی طور پہ میٹرو ٹرینز اور میٹرو لائنز سب سے پہلے کراچی میں بننی چاہیے تھی, اور میٹرو بس بھی سب سے پہلے کراچی میں آنی چاہیے تھی. اور یہاں پہ کوئی حال ہی نہیں ہے ٹرانسپورٹ سسٹم کا, نہ روڈز ٹھیک ہے, نہ واک ویز ٹھیک ہے, نہ ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے, کوئی چیز ٹھیک ہے ہی نہیں. ہر چیز الٹی کر دی ہوئی ہے. شہر کو میں نے کل بھی کہا تھا کچرے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے. لوگ تقاریر کرتے ہیں, ایک جماعت کے پرچم لگے ہوئے ہیں, ایک جماعت کے اتر گئے ہیں یا اتار دیے گئے ہیں, ایک جماعت نے موقع سے فائدہ اٹھا کے سارے شہر میں اپنے جھنڈے لگا دیے ہیں. اوپر جھنڈا لہرا رہا ہے, نیچے کچرا منہ چڑھا رہا ہے اس جھنڈے کا. لیکن بعض لوگوں کو خیال نہیں آتا, وہ پھر بھی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں. تو جس جماعت کی اور جس خاندان کی سندھ پر مسلسل حکمرانی ہے, بیچ میں مارشل لاء کا سال آپ نکال دیں, ان کی مہربانیوں سے سندھ جو ہے وہ بدقسمتی سے, اور افسوسناک بات ہے, بشمول کراچی ایک بہت بڑے کھنڈر کا اور آثار قدیمہ کا نقشہ پیش کرنے لگا. یہ ایک تکلیف دہ بات ہے. اب کے سی آر کا معاملہ جو ہے وہ بھی بنیادی طور پہ 2-3 میجر فیکٹر ہیں. ایک تو جن لوگوں نے کے سی آر کو پلان کیا تھا ان کی منصوبہ بندی درست نہیں تھی. قطعاً ضرورت نہیں تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں انوالو کیا جاتا. دنیا میں نیشنل ریلویز کے ادارے الگ ہیں آپریٹ کرنے کے, اور میٹرو لائنز اور میٹرو ٹرینز کے لیے لوکل گورنمنٹس یا اسٹیٹ گورنمنٹس کام کرتی ہیں. یہاں پہ الٹا کیا گیا. پھر بھی میں قائم علی شاہ صاحب کو ملا کے 2 بار ان سے درخواست کی کہ اگر مل جائیں ہم تو 4600 جو لوگ ہیں جن کا پوزیشن ہے ان کو اس فیصلے کو مان لیا تھا. گیلانی صاحب نہیں مان لیا تھا. ہمارا دماغ چلا ہوا نہیں ہے کہ پری میچور سوالات کا جواب دیں.